بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ تازہ ترین سیاسی خبروں اور حالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 8 فروری کے انتخابات کی آمد ہے اور 8 فروری کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن اس انداز سے انتخابی کمپین نہیں چل رہی، نہ ہی الیکشن کی گہما گہمی ہے جو کہ ماضی میں انتخابات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں میں مختلف امیدوار اب میدان میں ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے حوالے سے ابھی تک رد و بدل کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ امیدواروں کے انتخابی نشان جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس حوالے سے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کے پاس اب بلے کا نشان نہیں ہے، اس کے امیدوار ایک ایک حلقے میں کئی ہیں، اور پہلے ابتدائی طور پر پاکستان تحریک انصاف نے کچھ امیدواروں کی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ان حلقوں میں ان کے یہ امیدوار جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، لیکن اب اطلاعات یہ ہے کہ مختلف حلقوں میں امیدواروں کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے آج یا کل کسی بھی وقت ایک فائنل لسٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے نئے امیدوار بعض حلقوں میں سامنے آ جائیں گے۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ضلع اٹک میں کچھ امیدواروں میں رد و بدل کیا جا رہا ہے جو کہ صوبائی لیول کے ہیں۔ اسی طریقے سے ضلع تلنگانگ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں میں رد و بدل کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر مسلم لیگ نواز کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ابتدائی طور پر جن امیدواروں کو میدان میں اتارا گیا ہے کہ وہ شاید اس انداز سے مقابلہ نہ کر سکیں۔ اسی لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے مقامی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کی۔ مشاورت کے بعد ایک بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، جس میں امیدواروں کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب کون سا امیدوار برقرار رہتا ہے اور کس کی جگہ کون سا امیدوار سامنے آتا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، کیونکہ مقامی وہاں کے جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے، وہاں پر نون لیگ کا مقابلہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو یکسوئی کے ساتھ ایک تو مقابلہ کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی جو آزاد امیدوار ہیں ان کے ساتھ بھی اتحاد یا الائنس بنانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ یہ بتایا گیا کہ اس حوالے سے وہاں پر کافی پیش رفت ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی نہ صرف اس حلقے میں بلکہ باقی حلقوں میں بھی صورتحال ایسی ہے کہ مختلف امیدوار یا تو روپوش ہیں، یا غائب ہیں، یا بیرون ملک ہیں، یا ان کے لیے مشکلات ہیں، اور وہ انتخابات میں کھل کر اپنی کمپین کا بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتے۔ اس لیے پی ٹی آئی ان مشکلات کے ساتھ ان انتخابات میں میدان میں اتری ہوئی ہے۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ اس حوالے سے بڑے فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو آخری فیصلہ دیا ہے اس میں چودھری پرویز الہی، بانی پی ٹی آئی عمران خان، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر اور کچھ اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جن کو کاغذات جن کے مسترد کر دیے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسر اور ٹریبونل کا فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اور اب یہ امیدوار میدان میں نہیں اتر سکتے۔ اس لیے پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے وہ اب میدان میں ہے، اور وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کامیاب کرائے، لیکن ابھی بھی بڑے مراحل آگے باقی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ نہ صرف یہ پہلا مرحلہ ختم ہوا ہے بلکہ آگے کمپین جو ہے وہ اس کا سٹارٹ ہونی ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی اب نئی حکمت عملی وضع کر رہی ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ جن حلقوں میں انتخابی نشان عدالتوں کے احکامات پر تبدیل ہو رہے ہیں وہاں پر انتخابات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ چونکہ یوں ہے کہ الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا آغاز کر دیا ہے، انتخابی نشان تمام امیدواروں کو الاٹ ہو چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس موقع پر انتخابی نشان تبدیل ہوئے تو بیلٹ پیپر وہ جو چھپائی ہے جو پہلے وہ ضائع ہو جائے گی، اور نئے اخراجات کے ساتھ بیلٹ پیپر چھاپنا پڑیں گے۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ الیکشن ان حلقوں میں ملتوی ہو سکتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن فی الوقت جو ہے ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ 1 مہینے سے بھی بہت کم وقت رہ گیا ہے انتخابی مراحل کے اختتام کے میں۔ 8 فروری کو الیکشن ہے، لیکن کسی حلقے میں کوئی الیکشن کا ماحول نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی بینر ہے، نہ کوئی پوسٹر ہے، نہ کوئی امیدوار اس انداز سے کمپین کر رہے ہیں، بس اکا دکا امیدوار جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ اور جن حلقوں میں مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے
کہ ان کو واضح طور پر برتری حاصل ہے، وہاں پر کچھ رونق ہے، دوسری طرف جو ہے کوئی رونق نہیں۔ کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں جن میں مختلف امیدوار سٹیج پہ موجود ہیں، وہاں پر یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انتخابی عمل کے دوران بالخصوص پولنگ ڈے کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ ہمارے جو بچے ہیں ان پر نظر رکھنا ہوگی، کیونکہ ان کا ووٹ خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ بالکل بات واضح ہے کہ ہر گھر سے ووٹر جو ہے وہ نکلے گا تو صحیح، لیکن وہ ووٹ کہاں پول کرے گا اس حوالے سے کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ ینگ جنریشن کا رجحان زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے۔ بہرحال اب انتخابات کی آمد ہے، لیکن الیکشن میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ یا تو نائل ہو چکی ہے، یا جیلوں میں ہے، یا ملک سے باہر ہے۔ اب صورتحال عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ شیخ رشید احمد صاحب جو کہ چلہ کاٹ کے آئے تھے، ایک مرتبہ پھر کہ اب نام معلوم چلے کے لیے گئے ہیں، 1 سال کے لیے گئے ہیں، یا کوئی اور کتنا وقت انہوں نے لگانا ہے اس کے لیے ایک مرتبہ پھر چلے گئے ہیں۔ اگرچہ ان کو جوڈیشل کیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسی سیاسی شخصیات ہیں جو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں، لیکن ابھی تک ان کی رہائی عمل میں نہیں آ سکی۔ شیخ رشید احمد پر بھی 9 مئی کا الزام ہے، اور 9 مئی کا ایک ایسا الزام ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایسے سیاستدانوں پر جن سے جان چھڑانا ان کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاک فوج یہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی میں جو بھی ملوث تھے ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ہوگی۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی انتخابی کمپین تو شروع کی ہے، لیکن وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی جو کہ انتخابات میں ہونا چاہیے تھی۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نئی فہرست کون سی آتی ہے، کس امیدوار کی چھٹی ہوتی ہے، کون سا نیا امیدوار ایڈ ہوتا ہے، اور کس انداز سے پاکستان تحریک انصاف مختلف حلقوں میں بالخصوص پنڈی ڈویژن میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ مشکلات ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیں، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ایسے انتخابات کو یقینی طور پر شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور دنیا تسلیم بھی نہیں کرے گی۔ بہرحال اس کے باوجود انتخابات 8 فروری کو فی الوقت ہونے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔